اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، جنات کو آگ کے ایک خالص شعلے سے تخلیق کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اس آگ کے شعلے سے بنے ہیں جس کا دھواں نہیں ہے۔ لغوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو لفظ جن جانا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے چھپا ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں یقیناً شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جنات کا ہم سے چھپا ہوا ہونا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، جبکہ ان کے لیے یہ ایک فیور ہے۔ اسی طرح جانور جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں نے جنات کے بارے میں بھی اپنے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی طرح وہ جنات کو اللہ تعالیٰ کے بھائی سمجھتے تھے، تو انہوں نے فرشتوں کو فیمیل جینڈر بنا دیا، حالانکہ ان کی تو کوئی جینڈر ہے ہی نہیں، اور جنات کو صرف میل جینڈر میں ڈال دیا، حالانکہ جنات میں مذکر اور مؤنث دونوں جینڈرز ہوتی ہیں، اور مزید یہ کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھائی بھی بنا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس تمام شرک سے پاک ہیں اور وہ واحد ہیں۔ عیسائیت میں جنات کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فرشتے غلطی کر بیٹھتے ہیں ان سے ہائر سٹیٹس چھن جاتا ہے اور وہ فرشتہ فالن اینجل بن جاتا ہے یا جن بن جاتا ہے، جس کو بعض اوقات وہ ڈیمن کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جن الگ تخلیق ہیں اور فرشتے الگ تخلیق۔ مزید یہ کہ جنات بھی مکلفون ہیں، یعنی وہ بھی ہماری طرح اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو بھی فری ول یعنی کہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو راستہ چاہیں وہ چن لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس بھی جن تھا جو کہ اپنی عبادت کی وجہ سے اعلیٰ مقام پر پہنچا مگر نافرمانی کی وجہ سے مردود ٹھہرا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کچھ اللہ کی عبادت اور فرما برداری کو چنتے ہیں اور کچھ اس کی نافرمانی کو۔ اسی طرح قرآن اور سنہ میں جنات کے لیے مختلف نام استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر عفریت کا ذکر قرآن میں آتا ہے جو کہ بہت ہی طاقتور جن تھا۔ اسی طرح نافرما بردار جنات کو قرآن و سنہ میں شیطان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو ہمیں جنوں سے انٹریکٹ کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے چھپا ہوا پیدا کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جو کہ بعد میں ان کے اپنے نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جنوں سے انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایسے اقدام کرنے چاہیے جو کہ ہمیں شیطان جنوں سے محفوظ رکھیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی کھائے یا پیے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پیے، کیونکہ شیطان جن الٹے ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ اسی طرح حفاظت کی دعائیں جو صبح اور شام کے وقت پڑھی جاتی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ شیطان یعنی ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لمبی عمر مانگی جو کہ اسے دی گئی، لیکن دوسرے جنات کی عمر محدود ہے، جس کا پتہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے چلتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انت الحی الذی لا یموت، اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، جبکہ جنوں اور انسانوں کو موت آنی ہے۔ تو نہ صرف جنات کو موت آتی ہے بلکہ ان کی جینڈر ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، اس کے علاوہ ان کی اپنی زبان ہے، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، بول اور سن سکتے ہیں۔ اور قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات بہت تیزی سے بہت زیادہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں، وہ کئی شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جانوروں اور انسانوں کی شکلیں بھی لے سکتے ہیں۔ ابو حریرہ کا ایک دفعہ سامنا شیطان سے انسانی شکل میں ہوا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جب اکسایا تھا تو وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس نے مشرکین مکہ کو اکسایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یہاں تک کہ جنگ بدر میں شیطان نے انسانی شکل میں آ کر مشرکین مکہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو جنات بہت انٹرسٹنگ کریشن ہے، اور ابن القیم کے مطابق جنات کے اندر زیادہ تعداد میں شیاطین موجود ہیں ایز کمپیئر ٹو ہیومنز، انسانوں کی نسبت۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں زیادہ صلاحیت اور ابیلٹیز دی ہوئی ہیں، اور جب ہم زیادہ صلاحیت کو زیادہ خواہشات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو زیادہ مواقع ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانبرداری کرنے کے۔